بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ دیر میں ریام کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ہمارا ریام اب ٹھیک ہے۔ حسن نے بہت خوشی سے ان کو یہ خوشخبری دی تھی اور یارم کو گلے سے لگایا۔ لیلا تو خوشی سے خضر کے اوپر ہی چڑھ گئی تھی۔ چلو شارق، پہلے صدقہ دیتے ہیں پھر ریام سے ملیں گے، معصومہ نے اسے یاد دلایا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا یارم سے پوچھ کر چلا گیا تھا۔ روح شکرانے کے نوافل ادا کرنے جا چکی تھی۔ اچھا حسن وہ کیسا ہے؟ یارم نے درک کا پوچھا۔ یار وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب ہے اس کو پہلے ہی گولیاں لگی تھی اور پھر بون میرو دینا، یہ ایک بہت ہی خطرناک آپریشن تھا۔ صرف ریام کے لیے ہی نہیں بلکہ درک کے لیے بھی۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا، دعا کرو اس کی کمر کی ہڈی آپریشن سے متاثر نہ ہوئی ہو، ورنہ شاید وہ کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ حسن نے یارم کو درک کی ساری کنڈیشن بتائی تو یارم کو افسوس ہوا تھا۔ وہ آج جس حالت میں تھا اس کے بیٹے کی وجہ سے تھا۔ ویسے اسے گولیاں کس نے ماری؟ یارم نے سوال کیا تھا۔ وہ سٹا کھیلتا ہے اور یہ اس کا پیشہ ہے، کالی زبان ہے اس کی، لگا لی ہوگی دشمنی سے۔ ایسے انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گینگ سے لے کر بڑے سے بڑا گینگ دشمن ہوتا ہے اس کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سعودیہ گیا تھا پری کی بیماری کا پتہ کرنے، وہاں بھی اس کے بہت سارے گینگ کے ساتھ 36 کسی کی نظر میں آ گیا ہوگا۔ سب دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ اس لڑکی کو کیا ہے؟ یارم نے پوچھا تھا۔ اس کا خون جم جاتا ہے، 6 ماہ پہلے وہ برف کے طوفان میں پھنس گئی تھی۔ اسے فوبیا ہے، جب بھی اسے وہ سب یاد آتا ہے ڈر سے اس کا خون جمنے لگتا ہے اور پھر وہ ڈر اس کی سانسوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا ڈر اس کی جان لے سکتا ہے۔ جب یہ ڈر اس پہ حاوی ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اس کا یہ ڈر ختم کرنا ہوگا۔ اور درک کے سلسلے میں سعودیہ گیا تھا، وہاں اس پر حملہ ہو گیا اور وہ بیچارہ 12 دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ریام کے لیے واپس آ گیا، کیونکہ وہ ریام کے سرجن کو پہلے ہی بتا گیا تھا کہ وہ 2-3 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے نہ آ سکا۔ آج ہی ڈاکٹر امن نے مجھے یہ بات بتائی۔ وہ بہت مشکل سے وقت پر ریام کے لیے واپس آیا ہے۔ ہم اس کنڈیشن میں آپریشن نہ کرتے لیکن ریام کی زندگی کو خطرہ تھا۔ شکر ہے سب ٹھیک ہے، اب بس درک بھی ٹھیک ہو، آمین، یارم نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ صرف اس کے بیٹے کے لیے واپس آیا تھا، اس کا جانا اس کی مجبوری تھی، ورنہ شاید وہ یارم کو جھکنے کا بھی نہ کہتا، شاید وہ اچھا بننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے خود سے جڑے رشتوں سے محبت تھی لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، وہ بہت الگ تھا، لیکن یارم کو آج پہلی بار وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لیے بھی یہ رشتے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ آج اپنے انداز سے اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ روح درکشم یہاں دوسرے وارڈ میں بہت بری حالت میں ہے، ہمیں ایک بار اسے ملنا چاہیے، یارم نے اسے آ کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا یارم، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ شارق بھائی اور خضر ماموں کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے، مطلب اس نے آپ کا احسان اتارا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے وہاں جانے سے اس کو ذرا بھی خوشی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے لیے جو کیا وہ ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں بار بار ان کے سامنے جانا چاہیے، روح نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو یارم کو آج پہلی بار یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کوئی انسان دوسرے انسان پر کوئی احسان نہیں کر سکتا روح، نہ تو میں نے کوئی احسان کیا ہے نہ ہی اس نے کوئی احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ فی الحال تو وہ جانتا بھی نہیں کہ میں نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے۔ وہ یہاں ہمارے ریام کے لیے واپس آیا ہے، اسے بچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ ریام کے سرجن کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ 2 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن وہاں اس پر حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ 12 دن تک بے ہوش رہا۔ وہ صرف ریام کے لیے واپس آیا، اتنی بری کنڈیشن میں اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا۔ تم اندازہ بھی لگا سکتی ہو کہ اگر اس آپریشن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ذرا بھی افیکٹ ہوا تو وہ ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ریام کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا دل اسے برا بننے نہیں دے رہا۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو چلنا چاہیے اس نے ملنے کے لیے، اور اگر انہوں نے ہم سے ملنے سے منع کر دیا یارم تو کیا ہوگا؟ کچھ رشتوں کی شروعات خود کرنی پڑتی ہے روح، ہمیں رشتوں کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ وہ تمہارے بابا کی ناجائز اولاد ہو سکتا ہے لیکن تمہارا ناجائز بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ریام کو بون میرو اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ میرا کوئی احسان اتارنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے ریام کو بون میرو اس لیے دیا کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے، تم اہم ہو اس کے لیے روح۔ یارم نے اسے سمجھایا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کچھ کہنے کو الفاظ تھے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا ان دونوں کے وہاں جانے پر، لیکن یارم کی بات غلط نہیں تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا،
اور وہ اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے تیار تھی وہ اس کے باپ کا ناجائز بیٹا تو ہو سکتا تھا لیکن اس کا ناجائز بھائی نہیں۔ وہ دونوں دروگ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ اسے ہوش آ چکا تھا لیکن فی الحال وہ کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اندر کمرے میں اس کے ساتھ اس کی بیوی اور شاید چاچا تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو بیڈ پر پری کو اس کے سینے سے لگے آنسو بہاتے دیکھا۔ ان دونوں کے اچانک آنے پر بہت شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر اپنی شرمندگی ایک طرف رکھ کر بتانے لگی۔ دکش میں ان کے بارے میں بات کر رہی تھی، انہوں نے ہی مجھے بچایا ہے اور اب سے یہ میرے بھائی ہیں۔ یہاں ہسپتال میں ان کا بیٹا ایڈمٹ ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ اور آپ تو میرے رومی کی مما ہے نا، میں اور رومی مل چکے ہیں یہیں ہاسپٹل کے روم میں۔ اس کو ڈرپ لگی تھی، اس نے آپ کو نہیں بتایا میرے بارے میں۔ اپنی دوست پری کا نام بھی نہیں بتایا ہوگا اس نے۔ ارو کو دیکھ کر بولی تو یانم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمارے بیٹے کا آپریشن ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے کامیاب بھی رہا، اور بے فکر رہو، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بیان قید کر رکھا ہے، نہ فکر کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ یانم نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ڈمپل کی نمائش کی تھی۔ پری کو یاد تھا دروگ نے کہا تھا کہ رومی کا باپ بہت مغرور انسان ہے، وہ اس سے بون میرو لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن پری کو تو یانم ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ خیر وہ پرانی باتیں تھیں، ان سب کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا مسیحا تھا۔ فی الحال تو ہم تمہارے شوہر کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیٹا زندہ ہے۔ اگر یہ وقت پر رویام کو بون میرو نہ دیتا تو شاید ہم اسے کھو دیتے، یانم نے نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا تو پری نے خوشگوار حیرت سے دروگ کی جانب دیکھا تھا۔ کیا سچ میں آپ نے رومی کو بچایا؟ میرا رومی اب بالکل ٹھیک ہے۔ ہائے میں کب ملوں گی اپنے رومی بیبی سے؟ وہ یہ ہسپتال میں بیبی تو میں ہی ہے، میں دوڑ کر مل آؤں۔ وہ دروگ کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں وہ ہسپتال میں ہے، تم جا کر اس سے ملو۔ وہ دروگ کو دیکھتے ہوئے جواب بولا تو دروگ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ تم کون ہوتے ہو میری بیوی کو اجازت دینے والے؟ ارے دروگ کتنا بھی کیا پریشان ہونا، وہ میری بہن ہے۔ رشتے میں اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ یانم کے انداز میں ایک مان تھا جسے محسوس کر کے پوری مسکرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں جا رہی ہوں رومی کے پاس۔ وہ ان دونوں کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ ایک تو ویسے بھی اسے بورنگ قسم کی باتیں پسند نہیں تھی، اسے تو بس رویام کی باتیں پسند تھی جنہیں سمجھنے اور سننے میں اسے بے حد مزہ آتا۔ میرے خیال میں اب تم لوگوں کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس کا انداز بہت لیا دیا تھا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ روح نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو آج پہلی بار اس نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ تمہارے شوہر نے میری بیوی کی جان بچائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ بہت سرد انداز میں بولا، جبکہ روح اور یانم دونوں جانتے تھے کہ یہ بات اسے ابھی پتہ چلی ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں؟ میں تو کسی اور بات کا شکریہ ادا کرنے والی تھی، روح نے مسکرا کر کہا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں 4 سال کی تھی ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور میں جانتی ہوں اس حادثے سے مجھے بچانے والے آپ تھے، آپ نے ہی بچایا اور میں اس دن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ ایک مضبوط حصار میرے گرد کھینچنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس دن یانم کے دشمن راشد نے مجھے قبر میں دفنا دیا۔ آپ نے یانم کو فون کر کے بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ میں اس دن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے مجھے شونو جیسا دوست دیا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے سوئٹزرلینڈ میں میری جان بچائی، میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہمارا رشتہ قبول نہ کرتے ہوئے بھی ہمیشہ بھائیوں کی طرح میری حفاظت کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اور رویام کو بچا کر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر، ماموں کا فرض ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت یاب کرے۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی آنسو بہا رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے بنا کوئی تاثر دیے اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اس سے بات ہی نہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا، سمجھی تم، اور تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میری حقیقت یہ ہے کہ میں ایک گندی نالی کا ایک کیڑا ہوں، تمہارے باپ کی ناجائز اولاد۔ میرا کوئی وجود نہیں ہے اور کسی بھی عزت دار شخص کو مجھ سے رشتہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے روح کے قدم دروازے پر ہی روک دیے تھے۔
وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی. وہ اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی. آپ میرے بھائی ہیں اور یہ بات مجھے آپ سے پوچھنے کی یا آپ کو یاد دلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. چلیں یارم، رویام اپنی مامی کو تنگ کر رہا ہوگا. روح نے مسکرا کر کہا تو یارم بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا. وہ خاموشی سے دروازے کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی لیکن چہرہ بے تاثر تھا. رویام کی آنکھ کھلی تو روح اور یارم اس کے بے حد قریب کھڑے تھے. وہ کتنی ہی دیر ان دونوں کا چہرہ دیکھتا رہا تھا. اسے دوسری بار ہوش آیا تھا. پہلی بار ہوش میں آنے پر وہ آگے پیچھے دیکھتا ایک بار پھر سے گہری نیند میں اتر گیا. پری کتنی دیر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی تھی اور پھر نرس نے اسے آ کر درد کے بلاوے کا بتایا تو اسے جانا پڑ گیا. لیکن اس بار جب رویام کو ہوش آیا تو وہ سب کو پہچان رہا تھا. فی الحال وہ کسی سے مخاطب تو نہ ہوا لیکن روح اور یارم کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. وہ بے حد پرسکون سے اسے دیکھ رہے تھے جب اس کی میٹھی سی آواز ان کے کانوں میں گونجی. بابا، آپ نے میری ماما کے کندھے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی. یارم نے بے اختیار مسکراہٹ روک کر روح کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا. ہوش میں آتے ہی جیلسی شروع ہو چکی تھی. پتہ نہیں یہ جل ککڑا کس پر گیا ہے. بلکہ جل ککڑا کہنا ککڑ کی توہین ہوگی. یہ تو جل چوزا ہے جو اپنی ماں کے قریب اپنے باپ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہٹا دیا ہاتھ میرے باپ، بس جلدی سے ٹھیک ہو جا. تیرا باپ تیرے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کا ننھا سا ماتھا چومتا بے حد محبت سے بولا تھا. رویام، میرے بچے، آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ روح نے اس کا ننھا سا ہاتھ ملتے ہوئے محبت سے پوچھا. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی اس کا پورا جسم درد کرتا رہے گا کیونکہ خون کی کمی پوری ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا. بلڈ کینسر کوئی چھوٹی سی بیماری ہرگز نہیں ہے. اس میں خون پورا ہوتے ہوتے بہت وقت لگ جاتا ہے. رویام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا جس پر سوئیوں کی وجہ سے بہت سارے نیل پڑے تھے جبکہ باقی اس کا سارا جسم دوائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے فی الحال درد سے بے خبر تھا. یہاں پہ درد ہو رہا ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے کہا. روح نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا. بس میری جان، اب آپ کو کوئی درد برداشت نہیں کرنا پڑے گا. فیور بھاگ گیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. میرے بیٹے کا فیور بھاگ گیا ہے. اب ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے اور پھر تم جیسے چاہے ویسا ہوگا. پہلے کی طرح کھیلو گے اور اپنے شونو کے ساتھ بہت سارا وقت گزارو گے. روح نے خوشی سے کہا تو رویام کے چہرے کے دونوں ڈمپل پوری طرح سے چمک اٹھے تھے. سچی رویام اپنے گھر جائے گا شونو کے پاس؟ وہ بے حد خوشی سے پوچھ رہا تھا جب اس نے حامد سر ہلاتے اس کا ماتھا چوما. سچ میں گھر جانے کی بات پر وہ بہت خوش ہو گیا تھا. شاید اسپتال میں رہ کر وہ بہت اکتا چکا تھا اور اب وہ روح کو گھر جانے کے بعد کی اپنی پلاننگ بتا رہا تھا. کتنے کام تھے جو اسے کرنے تھے. آج جو کام اسے رویام نے بتائے تھے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بیٹا تو بہت ہی مصروف انسان ہے. جبکہ یارم خاموشی سے اس کے قصے سن رہا تھا جو کہ بہت مزے کے تھے. چڑیا کے لیے پانی رکھنا، ان کے برڈز ہوم کی صفائی کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، شونو کا خیال رکھنا، شونو کے ساتھ کھیلنا، اس کو نہلانا. کتنے کام پڑے ہیں تیرے رویام. روح کو تو بس یہ پتا تھا کہ وہ پودوں کے ساتھ اس نے چند برڈز ہوم لگائے تھے کہ پرندے دھوپ سے بچ کر یہاں آرام کر سکیں. لیکن رویام تو ان کا بھی خیال رکھتا تھا اور ان سب چیزوں میں شونو بھی شامل تھا. کتنے دنوں کے بعد وہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہی تھی. شاید ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ سکون اور کسی چیز میں نہیں ہوتا. جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.